غلط ہے کہنا چھوڑ دو وہابیوں کو پھوڑ دو کہ مار کے دھسوڑ دو جہاں ملے کھکوڑ دو کہ گردنے مروڑ دو جہاں ملے کھکوڑ دو کہ گردنے مروڑ دو کہ آئے گا بڑا مزہ رضا 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 رضا۔ اب اگر اس ویڈیو کو آپ مذاق کے اینگل سے دیکھیں کہ یار ایک چلو فنی بات ہے، ایک اہمی شغل لگا رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس ویڈیو کی یا ان الفاظوں کی ڈارک سائڈ پہ جاتے ہیں تو یہ اپنے بچوں کو، بڑوں کو، اپنے خواتین کو، تمام کو یہی تلقین دے رہے ہیں، یہی تعلیم فرما رہے ہیں، یہ جتنے بھی ماشاءاللہ بریلوی حضرات ہیں، کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اہل حدیث کا بیڑا غرق ہو، مر جائیں اور جہاں ملے ان کو ماریں، ان کو پھوڑیں، یہ کریں، جبکہ وہ بھی کلمہ کو مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ کو مسلمان ہیں۔ آپس میں اتنی نفرتیں رکھنے کا کیا جواز ہے؟ اور یہ نفرتیں اب کی نہیں ہیں، اگر آپ سوچیں کہ 2-4 سال کے اندر جو ہے وہ ایسی نفرتیں دیکھنے کو ملی ہے جب سے سوشل میڈیا زیادہ علم، صرف کتابیں لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ، جہاں ملے مار دو، کاٹ دو، کوٹ دو، کیونکہ یہ سب کرنا ثواب ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کے ہی عقیدے آپ سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ اگر ایک بریلوی کسی نچنیے کی کوٹھی پہ، جسم فروشیوں کے اڈے پہ، ان کے کمروں کے اندر، ان کے بیڈ کے اوپر انہی کے ساتھ اگر مر بھی جاتا ہے ایک بریلوی، پھر بھی وہ ڈائریکٹ جنتی ہوگا۔ اور اگر ایک وہابی اہل حدیث نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اس کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ وہ وعدہ لا شریک پر ایمان رکھتے رکھتے دنیا سے گیا، تو بھی وہ کتے کی موت مرے گا۔ کیا ہے غوث اعظم کو؟ غوث پاک فرماتے میں نے رب سے بات کی، میں نے کہا میرے مولا وہ نبیوں کی سرداری کا تاج تو نے اپنے حبیب کو دے دیا، صداقت کا صدیق اکبر کو دے دیا، اور عدالت کا فاروق اعظم کو دے دیا، اور تو نے سخاوت و شجاعت کا سرکاران عثمان و علی کو دے دیا، مصلح امہ کا خطاب تو نے امام حسن کو دے دیا، شہیدوں کے سردار کا ٹائٹل تو نے امام حسین کو دے دیا۔ میرے مولا میں بھی تو اسی خاندان کا ایک فرد ہوں، تیری بارگاہ میں میرے نام کا کون سا حصہ ہے؟ بڑے نازک موڑ پر یہ گفتگو ہے، سنبھلیں آپ، مجھے بھی سنبھلنے دیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مولا میرے نام کا تیری بارگاہ میں کیا حصہ؟ آواز آئی میرے حبیب کے لاڈلے تو نے سچ کہا، نبیوں کی سرداری کا تاج میں نے وجہ تخلیق کائنات اپنے حبیب کو دے دیا، صداقت و عمر، صداقت و عدالت کا تاج صدیق و عمر کو دے دیا، اور سخاوت و شجاعت کا عظیم امامہ میں نے عمر و عثمان و علی کے سر باندھ دیا، یہ مصلح امہ اور شہیدوں کے سردار کا ٹائٹل میں نے حسن و حسین کو دے دیا۔ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے نام کا حصہ تیری بارگاہ میں کیا ہے؟ سن میرے حبیب کے لاڈلے جا، میں قادر ہوں، تجھے صفت قادری عطا فرما دی ہے۔ میرا امام کہتا بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر۔ غوث پاک فرماتے ہیں سنو، بہت سارے فقیر ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس لباس میں درویش نہیں رہتے، پھر یہ کیا ہے؟ اسے ولایت سلیمانی کہتے ہیں۔ میں ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس ویڈیو کے نیچے میں نے کمنٹ پڑھا، ایک بندہ اس ویڈیو کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ کاش چیٹ کے اندر آن لائن تھوکنے کا بھی آپشن ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو قادریت عطا کر دی، اور یہ لوگ جو مطلب اس قادریت کا لے رہے ہیں وہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنا، اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دینا، کہ تمہارا نبی کیا کہتا تھا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی تو انہوں نے قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کروا دیا۔ یہ چیزیں تو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ یہ قادریت سے، لفظ قادری سے کیا مطلب جو ہے وہ لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نہ مردے زندہ کرتے تھے ٹھوکر مار کے، نہ لوٹے میں بجلیاں قید کرتے تھے، نہ حضرت عمر نے کبھی اپنے بارے میں کلیم کیا کہ میں چٹکی بجا کے بارش جو ہے وہ کروا سکتا ہوں، کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کلیم نہیں کیا کہ میں قبر میں جا کے مردوں کو بخشوا سکتا ہوں، گربان سے پکڑ سکتا ہوں فرشتوں کو کہ یہ میرا دھوبی ہے چھوڑ اس کو۔ کبھی حضرت امام حسن حسین علیہ السلام نے خود کی شخصیت کے بارے میں یہ کلیم کبھی بھی نہیں کیا کہ ہم نے 12 سال پرانی براتوں کو زندہ کیا۔ تو ان کی اس بات کا یہ مطلب آپ سمجھیں کہ جو چیز پیر شیخ عبد القادر جیلانی یعنی بڑے پیر صاحب کو ملی ہے، وہ چیز یا تو اللہ کے پاس ہے کہ اپنی قدرت سے کچھ بھی کر دینا، یا پھر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ہے، باقی پہ کسی پیغمبر ان کے اولاد میں سے کسی کے پاس نہیں۔ تو اس چیز کو اس وجہ سے میں نے ہائی لائٹ کیا تاکہ آپ کی عقل میں یہ بات گھسے، آپ کو سمجھ آئے کہ یہ اندر خانے کیا کام کرتے تھے۔ وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل، قرآن سے میں بتاتا ہوں، یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے فَقَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے رب ہمارے، اے ہمارے رب، ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ دعا تھی پہلے والوں کی لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے، اے ہمارے رب
اپنے رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دیتے، اپنی رحمت کے وسیلے. اور رحمت کون ہے؟ قرآن میں خود اللہ نے سکھایا اور خود فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب آپ تو پوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. اب ہم آ جاتے ہیں انہی مفتی کی بات کے اوپر. اللہ پاک نے فرمایا کہ میری رحمت کو وسیلہ بنا کے کوئی بھی ضروریات زندگی کی چیز آپ طلب کر سکتے ہو، مانگ سکتے ہو. آخرت کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، مال و دولت، جان، ہر چیز کے حوالے سے آپ میری رحمت کو وسیلہ بنا کے مانگ سکتے ہو. سوال صرف سیدھا سادہ سے اتنا ہے کہ یہ جو پیر حضرات دنیا سے جا چکے ہیں، پیر شیخ عبد القادر جیلانی، داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی کافی درجنوں پیر جو کہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، یہ ان کی 11ویاں مناتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر انہوں نے نبی کو آڑ ہی تو بنایا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سامنے رکھ کے ان کے بعد پھر اپنے پیروں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اصل جو لاجک ہے وہ یہ ہے. اب اس کی مثال بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو جو ان کا گھرانہ ہے وہ بھی رحمت ہے، ان کے گھرانے کا گھرانہ وہ بھی رحمت ہے. تو نسل در نسل چلتے 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 پیر شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے خود کو تشبیہ دیتے ہیں کہ میں ان کے گھرانے سے، ان کی اولاد میں سے، تو جب وہ رحمت ہے تو پھر پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمت ہے. اور جب پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت ہے، تو جب پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے کسی کو کہہ دیا کہ تم اس نسبت کو آگے چلا سکتے ہو، تم الیاس قادری ہو، تم فلاں قادری ہو، تم اس نسبت سے پیر بھی ہو، تم ولی بھی ہو، میرا جو پاؤں ہے وہ تمہارے گردنوں کے اوپر ہے، اور اب جو ہے وہ تمہاری بخشش کا ذمہ میں لیتا ہوں، تمہیں قبر میں بھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، مرتے ٹائم بھی سختی نہیں ہوگی. مطلب فل آن پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس شخص کو جو کہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث سے اعظم سب سے بڑا مددگار مانا. تو یہاں سے اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ صرف اور صرف میرے بھائی اللہ رسول کا نام استعمال ہی صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے نقلی پیر کو کرامتی بابا بنا کے مارکیٹ میں پیش بھی کر سکیں، ان کے نام کے عرس بھی بنا سکیں، چندہ بھی کھا سکیں، اور آپ کو یہ محسوس تک بھی نہ ہونے دیں کہ آپ کے ایمان کا خاتمہ ہو رہا ہے اور آپ شرک کی طرف گامزن ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس لمبی چوڑی ایکسپلینیشن کی وجہ سے آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آ چکی ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کمنٹس میں رپلائی ضرور کرنا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، بولو یا غوث المدد. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا. سر اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اسی ویڈیو کا ایک دوسرا حصہ ہے. فرق اتنا ہے کہ زبان کچھ اور، لباس کچھ اور، لیکن ممبر وہی ہے، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کے یہ شخص جو بات کر رہا ہے وہ آپ نے میں نے سنی کہ غوث پاک جو ہے وہ سب سے بڑے مددگار بھی ہیں، اور ان کی شان یہ ہے، اتنی نرالی ان کی شان ہے کہ خود ثم نعوذ باللہ جو خانہ کعبہ ہے، جو اللہ پاک کا گھر ہے، حجر اسود جو کہ اتنی پاک جگہ ہے، وہ بھی طواف کرنے آتی ہے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا. اور ان کا قد دیکھیں بڑوں سے بڑا ہے، ان کی شان سب سے نرالی اور بڑوں سے بڑی ہے، وہ اعلیٰ ظرف والے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام پوائنٹس سمجھ آ چکے ہوں گے.